جی السلام علیکم ایوری ون. نیو ایئر از اراؤنڈ دا کارنر. اور جب میں نیو ایئر کی بات کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگ کہیں گے یہ تو ہمارا نیو ایئر ہے ہی نہیں, یہ تو انگریزوں کا نیو ایئر ہے, اسلامک نیو ایئر تو پتہ نہیں کوئی اور ہوتا ہے. چلیں اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس ڈیبیٹ کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں. نیو ایئر ریزولوشن آپ نے اپنا گول سیٹ کرنا ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ گول سیٹ کرنا بہت ضروری ہے, یہ سب کو پتہ ہے. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ گول سیٹ کرتے وقت جو پرائرٹیز ہوتی ہیں ہم وہ صحیح سے نہیں رکھ پاتے کہ ہم ایسا کیا کام کریں جس سے ہماری زندگی کے آنے والے سارے مسائل حل ہو جائیں, میکسیمم مسائل حل ہو جائیں. مطلب ایک آپ کام کرو, کوئی ایک ایکشن کرو اور 10 جگہ اس کا امپیکٹ نظر آئے. تو وہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اس وقت. پرٹیکولرلی میں اس ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا, I'll be very quick. جو پہلا کام میں سجیسٹ کر رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو یا جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جو میں پہلا کام سجیسٹ کر رہا ہوں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس سال سٹارٹ سے ہی آپ اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کریں. میں آپ کو صرف 2 بکس ریکمینڈ کر رہا ہوں. اگر آپ سال کے پہلے 2 مہینے لگا کے یہ 2 بکس ریڈ کر لیتے ہیں, اگلے 10 مہینے آپ کو یہ اتنا فائدہ دیں گے کہ آپ انشاءاللہ 2023 کے اینڈ میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ وی آر اے ڈفرنٹ پرسنالٹی. آپ ایک ڈفرنٹ لیول پہ ہوں گے. وداؤٹ ویسٹنگ اے ٹائم, ہماری پہلی بک جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا دیٹ از دا پاور آف ہیبٹ. ٹھیک ہے. اور جو دوسری بک ہے دا پاور آف فوکس. آپ کہیں سے بھی خرید لیں, 2 مہینے لگا کے یہ 2 بکس ریڈ کر لیں. آپ کہیں گے جی اس سے $200 ملے گا مہینے کے اینڈ پہ, $400 ملے گا, $500 ملے گا, نہیں ملے گا. لیکن آپ کو ایک ویژن ملے گا, ایک انرجی ملے گی, اچھی ہیبٹس ملیں گی, آپ کو خود پہ کنٹرول ملے گا. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ اپنی زندگی کے CEO بن سکتے ہو. اور اگر آپ ایکچولی کسی کمپنی کا CEO بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے CEO بنیں. اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ فوکس کرتے ہیں اور کنسسٹنٹلی فوکس کرتے ہیں اور کچھ بھی آپ کو آپ کے مقصد سے نہیں ہٹا سکتا. وہ تب ہوتا ہے جب آپ کی عادات آپ کے کنٹرول میں ہیں. یہاں پہ لوگ سگریٹ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں, 3 سال کوشش کرتے ہیں, یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ لوگ بری عادتیں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. کئی عرصہ تو لوگ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج صبح 6 بجے اٹھ کے ایکسرسائز جانا ہے. 2 سال گزر جاتے ہیں, وہ صبح کے 6 کبھی نہیں بجتے ان کے. کیوں؟ کیونکہ دے ڈونٹ ہیو کنٹرول. اپنے آپ پہ ان کو کنٹرول نہیں ہے. تو امیجن کریں کہ پہلے 2 مہینے میں آپ یہ سیکھ جاتے ہو کہ آپ نے اپنی بری عادات کو اچھی عادات سے ریپلیس کیسے کرنا ہے اور آپ نے فوکس کیسے رہنا ہے. ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں, پھر زندگی میں مسئلہ کیا رہ گیا. آپ کے آدھے مسائل تو ویسے حل ہو جائیں گے. اگلے 10 مہینے, 12 مہینے ہوتے ہیں ایک سال میں, اگلے 10 مہینے آپ کے پروڈکٹیو ہو جائیں گے جب آپ سٹارٹ ہی نالج سے کریں گے. اور جو ہماری میکسیمم نیشنل ریزولوشن ہے وہ پتہ کیا ہے؟ پیٹ کم کرنا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا نیشنل ریزولوشن ہے. سارے بندے جیسے 1 جنوری آئے گی نا, جم کے اندر جگہ نہیں ہوتی, ایک ٹریڈ مل پہ 2 بندے نہیں ہوتے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اتنا استعمال کریں. ہیلتھ فرسٹ. اور پھر ایگزیکٹلی 20 سے 30 دن کے اندر وہی جم خالی پڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ فوکس نہیں رہ پاتے, آپ اس عادت کو, ہیبٹ کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے, کچھ بھی نہیں کر پائیں گے آپ. کیونکہ جو بھی اگلے سال کرنا ہے, آپ نے جو بھی کرنا ہے, وہ بزنس مین ہے آپ نے بننا ہے, آپ نے کوئی اسکل سیٹ سیکھنا ہے, آپ نے کوئی انسٹیٹیوٹ اوپن کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, اس کے لیے یہ 2 چیزیں, اچھی عادت اور فوکس ہونا ضروری ہے. اور وہ کیسے ہوتے ہیں وہ ان بک کے اندر ہے. اور یہ بکس جو ہے نا میں نے نہیں لکھی, یہ ان لوگوں نے لکھی ہے جنہوں نے 25-30 سال اپنی زندگی کے لگائے. یہ کسی کے 25-30 سال کا ایکسپیرینس ہے. اور اگر آپ 2 مہینے لگا کے یہ اپنے اندر ٹرانسفر کر لیتے ہو, یو ول بی اے ڈفرنٹ پرسن. اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا. اس کے بعد امیجن کریں کہ یہ 2 بکس آپ کے اندر شفٹ ہو گئی, آپ کے مائنڈ میں ہیں. پھر جو آپ کا پہلا گول ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے آپ کی مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ. تو آپ غور کریں, پہلا گول بھی آپ ہی ہیں, وہ بھی آپ نے ایک انویسٹمنٹ کی خود پہ. آپ کا دوسرا گول بھی آپ ہی ہیں, آپ کی مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ. کیا فائدہ؟ کسی نے ایک سمجھدار آدمی سے پوچھا, میں ابھی نام نہیں لوں گا اس کا, کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ از فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ ان بزنس. تو اس نے بڑا ہنستے سے کمال کا جواب دیا. ہی سیڈ کہ یار اگر آپ مر گئے تو یو آر آؤٹ آف دا بزنس. دیٹ از ہاؤ اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اگر آپ ہاسپٹل کے خدا نہ خواستہ بیڈ پہ ہو, یا آپ 10-15-20 سال لگا کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈھیر سارے پیسے جمع کرتے ہو اور آپ کی مینٹل ہیلتھ ہی نہیں انٹیکٹ, آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی انٹیکٹ نہیں ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے.
تو وہ آپ کی پرائرٹی ہمیشہ رہنی چاہیے. اب جب یہ 2 کام آپ کرو گے تو آپ کو فزیکل اسٹرینتھ بھی ملے گی, مینٹل اسٹرینتھ بھی ملے گی, اور آپ ریڈی ہوں گے اگلے 10 مہینوں کے لیے. اور جیسے میں کہتا ہوں, ابراہم لنکن کے کوٹ کو میں بار بار بتاتا ہوں کہ وہ کہتا ہے اگر مجھے ایک درخت کاٹنے کے لیے 8 گھنٹے دیے جائے تو میں 6 گھنٹے اپنا کلاڑا تیز کروں گا اور 2 گھنٹے میں اس درخت کو کاٹوں گا. میں تو صرف آپ کو پہلے 2 مہینے خود پہ لگانے کو کہہ رہا ہوں. اگلے 10 مہینے آپ ایک شارپ کلہاڑے کی طرح ہوں گے. آپ کے سامنے جو بھی آئے گا آپ اسے کنکر کر لیں گے, آپ اسے فتح کر لو گے. پہلے 2 مہینے کسی کلائنٹ کو مت دو. اگر آپ نے گول سیٹ کرنا ہے, کوئی ایسا سکل سیٹ مت سیکھو, اس پہ سارا ٹائم نہ لگا دو کہ جہاں آپ کی گرومنگ نہیں ہو رہی, اور صرف $200 $100 کے پیچھے مت بھاگو. آپ کی زندگی کے کئی سال گزر چکے ہیں نا, یہ 2 مہینے بھی گزر جائیں گے اور آنے والے بھی کئی سال گزریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کی زندگی کرے, لیکن اچھے طریقے سے گزارو. یہ 2 کام کرنے کے بعد آپ نے صرف ایک اور چیز زندگی میں ایڈ کرنی ہے. سکل سیٹ تو آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا سکل سیٹ لیں اور اس سکل سیٹ کو سیکھنا شروع کریں, کمال حد تک سیکھنا شروع کریں. کیونکہ جب آپ کسی سکل سیٹ کو کمال حد تک لے جاتے ہیں تب آپ کمپٹیشن سے نکلتے ہیں. اس وقت انڈسٹری میں کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, آپ جو مرضی کر رہے ہیں. اس لیے شکایتیں آتی ہیں, کسی کو پروجیکٹ نہیں مل رہے, کسی کو آرڈر نہیں آ رہے, کسی کے بزنس فیل ہو رہے ہیں, کوئی کسی کے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں. یو نو واٹ, کیونکہ ان سے بہتر سکل سیٹ والے لوگ ان کی ڈومین میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسی بھی سکل سیٹ کو کمال لیول تک لے کے جانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ لٹرلی فوکس, اچھی عادتیں. کسی بھی سکل سیٹ کو آپ نیکسٹ لیول پہ لے جاؤ گے جو بھی آپ کرو گے. تو میں آپ کو ایک جنیرک اپروچ دے رہا ہوں. جب آپ سکل سیٹ بڑھا رہے ہو, آپ کے اندر فوکس کرنے کی صلاحیت آ گئی ہے, آپ کی ہیبٹس اچھی ہو گئی ہیں. پھر جو ایک چیز ہمارے گول کے اندر مسنگ ہوتی ہے, پلیز پلیز پلیز. کل مجھے کسی نے کہا میرے سامنے بیٹھ کے, رات جب لیٹ ہو رہے تھے, میٹنگ ہو رہی تھی, تو سر آپ اپنے لیے کب ٹائم نکالتے ہیں؟ آپ صبح بھی میٹنگ میں ہوتے ہیں, سارا دن اب یہ کرتے ہیں, رات 10-11 بجے گھر جا رہے, اپنے لیے کب ٹائم نکالتے ہو؟ میں نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے, میں کافی اچھا ٹائم نکال لیتا ہوں, لیکن دیر آر پیپل جو اپنے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے. تو ذرا خود سے پوچھیں کہ اگر ہر بندہ صرف اپنی ذات کے لیے جی رہا ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر, ہر بندے کو صرف اپنی فکر ہوتی, تو جانوروں میں اور انسانوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ ہر جانور اپنے لیے جیتا ہے. اگر ہر انسان اپنے لیے جیتا تو یہ معاشرہ جنگل بن جاتا. تو آپ کے گول کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ آپ پہلے 2 مہینے کے اندر جو بھی سیکھے ہیں وہ اگلے 10 مہینے دوسروں کو سکھائیں, کنٹینیوسلی سکھائیں, دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں. آپ جو بھی کر رہے ہیں دیتے جائیں. اور جب آپ بانٹ رہے ہوں تو سب سے پہلا آپ اپنے آپ سے سوال کرو گے, ہم کیا بانٹیں یار, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, ہمارا تو گھر مشکل سے چل رہا ہے, کچن مشکل سے چل رہا ہے, اور سر کہہ رہے ہیں کہ بانٹنا شروع کریں. جب بانٹنے کی باری آتی ہے نا, جو سب سے بہترین چیز آپ کسی کو دے سکتے ہو نا, وہ ہے پازیٹیوٹی. پتہ ہے ہمیں موٹیویشنل سپیکرز کی ضرورت کیوں پڑتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کے مائنڈ میں اتنی نیگیٹیوٹی بھر رہے ہیں کہ اس کو نکالنے کے لیے ہمیں پازیٹیو سپیکرز کی ضرورت پڑتی ہے جو $20-30 مطلب 3-4 ہزار روپے لے کے 15 منٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ان 15 منٹ میں یہ کہتے ہیں کہ بیٹا پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا, اب کسی ایک سرٹن ڈائریکشن میں نہ لے جائیے گا. تو آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ فار ایگزامپل مجھے زندگی میں کوئی مسئلہ آیا, اب میں یہ رونا بیٹھ جاؤں گا اپنی ٹیم کے سامنے, یار میں صبح آ رہا تھا, ایک گاڑی والے نے یوں کر دیا, گاڑی کا فیول ختم ہو گیا, حالات خراب ہو گیا, گورنمنٹ خراب ہے, پروسیسز خراب ہیں, پولیٹیشین خراب ہیں, میرے رشتہ دار خراب ہیں, میرے دوست خراب ہے, میری گاڑی خراب ہے. وہ نیگیٹیوٹی ساری نکال کے اگلے بندے کے مائنڈ میں ٹھونس رہے ہوتے ہیں, اور اگلے بندے کے مائنڈ کو نیگیٹیوٹی سے سٹف کر کے بھر کے, اور خود ہمارے حالات چینج ہو جاتے ہیں, ہم آگے نکل جاتے ہیں. وہ بیچارہ زندگی میں وہیں بیٹھا ہوتا ہے, اس کو موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایٹ لیسٹ ایک پازیٹیو آپ دیں دوسروں کو, ایک دوسرے کو حوصلہ دیں, ایک دوسرے کو اسمائل کے ساتھ گریٹ کریں. اگر آپ کچھ نہیں دے سکے تو پازیٹیو بات, پازیٹیو باڈی لینگویج, یا جو آپ نے سیکھا دوسرے کو سکھائیں اور کنٹینیوسلی کرتے چلے جائیں. کیونکہ جب آپ بانٹ رہے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے. انٹینشنلی جب آپ بانٹ رہے ہوتے ہیں. مجھے 10 منٹ کا سگنل آیا کہ سر 10 منٹ ہو گئے ویڈیو پہ, تو اینی ہاؤ ویڈیو ریکارڈ بھی ہماری ٹیم کراتی ہے کہ اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. آئی لو ٹو ڈو دیٹ, سیریسلی آئی لو ٹو ڈو دیٹ, اور یہ ضروری چیز ہے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی مائی نیو ایئر ریزولوشن کہ میں نے بھی کچھ بکس اپنے لیے سلیکٹ کی ہیں.
पहले वो बुक पढ़ूंगा, फिर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे काम करूंगा, और आप लोगों के लिए कंटेंट बेटर तरीके से जनरेट करूंगा और बेहतर करता जाऊंगा। कुछ नए लोग मिलाए हैं, अभी आपको पहले महीने के अंदर इतने बड़े बड़े सरप्राइजेस दूंगा कि इस साल हम लोग क्या करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे मैंने अपने गोल सेट किए। अब आपको मैंने 3 से 4 लाइंस दे दी हैं, डायरेक्शंस दे दी हैं, उन पे बैठ के अगर आप गोल सेट करेंगे तो आप सिस्टमैटिकली पूरे साल में जो भी डिसाइड करोगे अचीव कर पाओगे। तो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मोटिवेशनल स्पीकिंग, आपकी दूसरे को देने की आदत, और फिर एक अच्छे स्किल सेट को पकड़ के उसको कमाल तक ले जाएं, ये साल आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन अगर आप हैप-हैज़र्डली शुरू करेंगे, अभी मैं अपनी टीम को एक एग्जांपल दे रहा था कि आपका गोल ये है कि जी अगर फॉर एग्जांपल एक रूम में पानी भर रहा है, आपने एक गोल सेट किया कि आज मैंने इस रूम से पानी निकालना है, और सारा दिन वाइपर लेके पानी निकाल रहे हो, लेकिन एक तरफ पानी का टैप खुला हुआ है, उसको बंद नहीं कर रहे हो, पानी निकाली जा रहे हो, तो वो 2 साल भी लगे रहोगे ना तो पानी नहीं निकलेगा। आप उस रूट को समझो कि सारे मसाइल आ कहां से रहे हैं। हमारी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल, हमारे बच्चों के बहुत सारे फेलियर्स, हमारी यंग जनरेशन के बहुत सारे फेलियर्स लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ फोकस एंड बैड हैबिट्स की वजह से आ रहे हैं। अगर ये 3 चीजें आप फिक्स कर लेंगे तो एक मुआशरा चेंज करने के काबिल हो जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो मैं ये नहीं कह रहा कि 2 महीने में फिक्स करके मिलियनेयर बन के अपने लिए जियो, मैं ये कह रहा हूं 2 महीने मेहनत करो, 10 महीने बांटो। इसका मतलब ये है कि 2023 के एंड में अगर ये वीडियो 1000 लोग देखते हैं, उनमें से 100 लोग इस पे अमल करते हैं, वो 100 लोग 2 महीनों में ये चीजें सीख के अगले 10 महीने बाकियों को बांटते रहते हैं, तो उसका इफेक्ट पता है 2023 के एंड में क्या होगा? आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल इफेक्ट होगा। लेकिन आप इस चीज को अहमियत नहीं देते कि जिंदगी मेरी मुसीबत में पड़ी हुई है, किचन मेरा नहीं चल रहा, सर बांटने को कह रहे हैं। अगर आपका भरोसा अल्लाह पे है और आपका ईमान मजबूत है और आपको ये पता है कि रिस्क खुदा ने देना है, तो बांटना शुरू करें। और बांटना है, अगर अच्छा बांटना है तो सीखना शुरू करें। मैंने अब ब्लॉकचेन के लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं, मैंने काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग कर दी है। कल जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, सिर्फ 2 लाइंस मैंने समझानी है आप लोगों को। अगर टेक्निकल लोगों को समझाऊं तो मैं वो 2 लाइन में समझा सकता हूं, लेकिन नॉन टेक्निकल लोगों को समझाने के लिए कल 6 घंटे में रिसर्च करता रहा कि इन 2 लाइंस को अच्छे तरीके से मैं कैसे समझाऊं 10 मिनट के अंदर। 6 घंटे मुझे लगे। क्यों? आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज द क्वालिटी। बांटना है ना, तो पहले खुद पे मेहनत करो, अच्छा इल्म बांटो, आपकी जिंदगी भी आसान होगी, दूसरों की जिंदगी अगर आप आसान करेंगे तो। मेरा ख्याल है इससे बेहतर न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करने का तरीका नहीं हो सकता। मैं आपको कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं दे रहा, मैं आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट करने का तरीका बता रहा हूं। आई होप ये आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।